بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم نو، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، فرعونیوں کا ذکر کیا۔ تین قوموں کا ذکر ہم سن چکے، آج قوم لوط کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ قوم لوط حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے جو کفر و شرک میں مبتلا تھی اور ساتھ ہی بے حیائی کے کام میں مبتلا تھی۔ مرد کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے سمجھایا، نہیں مانے، تو آخرکار اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل امین اور آپ کے ساتھ فرشتوں کو بھیجا۔ فرشتوں کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ وہ جو چاہیں شکل اختیار کر سکتے ہیں، جیسا کہ جنات میں بھی یہ طاقت ہے۔ جبریل امین اور یہ فرشتے انتہائی حسین و جمیل نوجوانوں کی شکل میں لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لائے، مہمان بن کر۔ قوم کو خبر ہوئی کہ حضرت لوط کے یہاں حسین و جمیل نوجوان آئے ہیں، برے ارادے سے گھر کو گھیر لیا اور کہنے لگے کہ یہ نوجوان ہمارے حوالے کریں، برائی کے ارادے سے، بے حیائی کے ارادے سے۔ جب بہت ہی زیادہ انہوں نے ضد کی اور جھگڑا کیا تو آخرکار حضرت جبریل امین نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، آپ دروازہ کھول دیں، انہیں آنے دیں۔ لوط علیہ السلام نے دروازہ کھولا، جیسے ہی اندر آئے حضرت جبریل امین نے اپنا ایک بازو ان کے چہروں پر مارا۔ آپ کا بازو مارنا تھا کہ ان کے چہرے، ان کی آنکھیں مٹ گئیں، یہ اندھے ہو گئے۔ لوط علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ اور ایمان والے اب اس صدوم بستی سے، ان بے حیا لوگوں کی بستی سے نکل جائیے اور ملک شام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لے جائیے۔ صبح سحری کے وقت حضرت لوط علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر اس بستی سے نکلے اور پھر ان پانچوں بستیوں کو آسمان تک بلند کیا گیا، الٹا پلٹا دیا گیا اور پتھروں کی بارش کی گئی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، کذبت قوم لوط بالنذر، قوم لوط نے ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا، رسولوں کو جھٹلایا۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا، بے شک ہم نے ان پر پتھروں کی بارش بھیجی۔ حاصبا پتھراؤ، پتھروں کی بارش۔ الا آل لوط، سوائے آل لوط کے گھر والوں کے۔ لوط علیہ السلام آپ کی دو صاحبزادیاں ہیں، ایمان والے، اللہ نے انہیں بچا لیا۔ نجیناہم بسحر، ہم نے انہیں نجات دی سحری کے وقت میں۔ سحر رات کا آخری پہر، سحری کا وقت۔ اللہ والے سحری کے وقت میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور یہ نجات کا وقت ہے۔ غافل لوگ پوری رات جاگتے ہیں اور سحری کے وقت فجر سے پہلے سو جاتے ہیں، یہ غافلوں کی غفلت کا وقت اور ذاکرین کے ذکر اور عبادات کا وقت ہے۔ جتنا قرب سحری کے وقت میں بندہ اللہ کا پا سکتا ہے، اتنا قرب کسی اور وقت میں نہیں پا سکتا۔ اس رات کے آخری پہر میں خود اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور روزانہ رات میں سحری کے وقت میں ندا دی جاتی ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، روزانہ۔ خاص نورانی وقت ہے سحری کا وقت۔ نجیناہم بسحر، ہم نے انہیں سحری کے وقت میں رات کے آخری پہر میں نجات دی، بچا لیا۔ نعمتا من عندنا، اپنے پاس سے احسان فرما کر۔ لوط علیہ السلام اور آپ کا بچ جانا یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے۔ کذالک نجزی من شکر،
جو کوئی شکر کرتا ہے ہم اسے اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. من شکر، جو بھی شکر گزار ہوگا اللہ اسے نجات عطا فرمائے گا. شرط یہ کہ انسان ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، اور ضرور بے شک لوط نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا. بطشتنا ہماری پکڑ. لوط علیہ السلام نے ڈرایا اللہ کے عذاب سے ڈرو، نافرمانی مت کرو، گناہ مت کرو. فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، تو انہوں نے شک کیا ڈر کے فرامین میں. جن باتوں سے انہیں ڈرایا جا رہا تھا انہوں نے شک کیا، اس کا انکار کر دیا، کہنے لگے کوئی عذاب نہیں آئے گا، سب باتیں ہیں. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور ضرور بے شک انہوں نے لوط کو اس کے مہمانوں سے پھسلانا چاہا. ضیف کہتے ہیں مہمان کو، راودو مانے پھسلانا، یعنی وہ تقاضا کر رہے تھے حضرت لوط سے کہ ان مہمانوں کو ہمارے حوالے کریں. وہ جانتے نہیں تھے یہ مہمان نہیں، یہ عذاب کے فرشتے ہیں جو نوجوانوں کی شکل میں تھے. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور ضرور بے شک انہوں نے لوط کو اس کے مہمانوں سے پھسلانا چاہا. فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، تو ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا. فَطَمَسْنَا مٹا دینا، أَعْيُنَهُمْ ان کی نگاہیں. حضرت جبریل امین نے ایک بازو مارا، سب کی نگاہیں اس طرح ہو گئیں گویا چہرے پر نگاہیں تھی نہیں، سارے کے سارے اندھے ہو گئے، آنکھیں مٹا دی گئیں. فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، تو ہم نے ان کی نگاہوں کو، آنکھوں کو مٹا دیا. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، تو چکھو میرا عذاب اور میرے ڈر کے فرامین کا مزہ. جو تمہیں ڈرایا جا رہا تھا اور تم نہیں مان رہے تھے میرے عذاب سے، تو اب میرا عذاب اور میرے ڈر کے فرامین کا مزہ چکھو. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور ضرور صبح سویرے، بکرا صبح سویرے، صبحہم بکرتن، اور ضرور صبح سویرے ان پر آیا، عذاب مستقر، ایسا عذاب جو رہنے والا ہے، ٹھہرنے والا عذاب. کافروں پر جب عذاب آتا ہے تو دنیا تو یہ سمجھتی ہے مر گئے اور ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. اللہ جس قوم پر عذاب نازل کرتا ہے قیامت تک وہ عالم برزخ میں عذاب میں رہتی ہے، جسے عذاب قبر کہا جاتا ہے. قرآن نے کہا عذاب مستقر، مستقر کے معنی دائمی عذاب، ہمیشہ کا عذاب، ٹھہرنے والا، رہنے والا، مستقر. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور ضرور بے شک صبح سویرے ان پر ایسا عذاب آیا جو ہمیشہ رہنے والا ہے. دنیا میں عذاب آیا پتھروں کا اور انہیں ہلاک کیا گیا، پھر عالم برزخ میں وہ عذاب عالم برزخ کے عذاب سے مل گیا، اور پھر عالم برزخ کا عذاب قیامت کے عذاب سے مل جائے گا، یعنی اب کبھی بھی انہیں عذاب سے نجات نہیں ملے گی. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، تو چکھو میرا عذاب اور میرے ڈر کے فرامین کا مزہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ضرور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا، ہے کوئی اللہ کی نصیحتوں پر عمل کرنے والا، ہے کوئی اللہ کے نصیحتوں کو سمجھنے والا، سننے والا، پڑھنے والا اور ان پر عمل کرنے والا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا. اللہ تبارک و تعالی اس رکوع کا نور ہم سب کو نصیب فرمائے. الحمدللہ دوسرا رکوع مکمل ہوا، کل انشاءاللہ تیسرے رکوع کا آغاز ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ اپنی نافرمانی سے، بے حیائی سے، برے کاموں سے محفوظ و مامون فرمائے، اپنے عذاب سے ہمیں محفوظ و مامون فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.